الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 91 میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم غزوہ ذی امر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ محرم کے مہینے میں 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور یہ بدر کے بعد یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی مسلمانوں کی۔ ناظرین اکرام، اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصدقہ اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ بنو ثعلبہ اور محارب کے قبائل جو ہیں یہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک باقاعدہ فوجی مرکز قائم کر دیا ہے جہاں پر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنے ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں اور مدینہ پر چڑھائی کا سوچ رہے ہیں۔ جب یہ اطلاعات موصول ہوئیں تو اطلاعات ملتے ہی سرور کونین نے فی الفور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا کہ فی الفور تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کر لو، تاکہ قبل اس کے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں ہم ان کو جا کر ان کے علاقے میں جا کر شکست دیں۔ تو ناظرین کرام، سرور کونین تقریباً 450 پیادہ اور سوار جو تھے یہ ان کا ایک دستہ تیار ہوا فی الفور، اور سرور کونین اپنے اس دستے کو، مسلمان دستے کو، لشکر مدنی کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اس دوران سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین جو مدینہ میں مقرر کیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو اپنا جانشین بنایا، جانشین مقرر کیا، اور سرور کونین اپنے لشکر کو لے کے روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، رستے میں سفر کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب اللہ کی وحدانیت کے لیے نکلتا ہے، جب اللہ کے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کے، مسلمانوں کے نجات کے راستے اور ان کی غیب کی مدد اللہ رب العالمین خود بھیج دیتا ہے۔ اس دوران سفر میں صحابہ کرام کو بنو ثعلبہ کا ایک آدمی رستے میں ملتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور گرفتار کر کے وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ اس شخص کا نام جبار تھا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے تو سرور کونین اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ شخص دائرۂ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سرور کونین اس شخص کو، جبار کو، یعنی جس کا نام جبار تھا، اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں دے دیتے ہیں، اور یہ حضرت بلال کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسی شخص نے، جس نے اسلام قبول کیا، جبار نامی شخص جو تھا، اس نے راہ شناس کی حیثیت سے، یعنی وہ شخص، جو آدمی جو راہوں کو، علاقے کو، ان کے رستوں کو جانتا ہے، اس حیثیت سے اس نے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک لے کے گیا، رہنمائی کرتے ہوئے کہ یہ کون سی، کہاں پر آبادی ہے، کہاں پہ رستے ہیں، کون سا رستہ ہے، کہاں پر وہ لوگ اکٹھے، کس منزل پہ اکٹھے ہو رہے تھے، جمع ہو رہے تھے۔ تو یہ رہنمائی کرتے کرتے وہاں پر لے گیا۔ اب ادھر ناظرین کرام یہ ہوا کہ دشمن کے قبائل کو جب لشکر مدنی کی خبر ہوتی ہے
اطلاع ملتی ہے تو یہ سب کے سب اپنے گھروں سے بھاگ کر اپنی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چڑھ جاتے ہیں، پہاڑوں میں تتر بتر ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کے اندر بکھر جاتے ہیں۔ مگر ان کی پہاڑوں پر بکھرنے کی وجہ کے باوجود سرور کونین نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور اس مقام تک پہنچ کے چلے گئے جہاں پر یہ ان کا مرکز تھا، جہاں پر یہ اکٹھے ہو رہے تھے اور یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ یہاں پر اکٹھے ہو کے مدینہ کی طرف ہم چڑھائی کریں، مدینے پہ چڑھائی کریں گے، مدینہ کی طرف نکلیں گے ہم حملہ کرنے کے لیے۔ تو سرور کونین اس مرکز تک جا پہنچے اور اس مرکز پہ وہاں پر انہوں نے اپنا قیام کیا۔ اب یہ جو غزوہ ذی امر ہے، چونکہ ذی امر ناظرین اکرام یہ ایک چشمے کا نام ہے، چشمے کا جو نام تھا اس کو ذی امر کے، تو اسی نسبت سے یہ غزوہ بھی مشہور ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے اور چونکہ یہ لوگ تو وہاں سے تتر بتر ہو چکے تھے جب انہوں نے لشکر مدنی کا سنا، تو لہذا قسم کی بھی کوئی جنگ یا لڑائی نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے گھروں کو، بستیوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر قبائل اور بدوؤں پر اسلام کا دبدبہ اور رعب قائم کرنے کے لیے کہ اسلام الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑی قوت ہے، طاقت ہے، چونکہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ میدان میں نکلتے ہیں، تو اس لیے ان کا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے سرور کونین سفر کا مہینہ تھا، 3 ہجری سفر کے مہینے میں پورا 1 مہینہ اسی جگہ میں سرور کونین نے گزارا جہاں پر ان کا وہ جو مرکز تھا، جس جگہ میں وہ اکٹھے ہو رہے تھے اور جس جگہ میں اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ پھر 1 مہینے کے بعد سرور کونین وہاں رکنے کے بعد سرور کونین نے واپس مدینے کا رستہ اختیار کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا وہ غزوہ ذی امر کے بارے میں ایک جو تعارف اور گفتگو ہوئی۔ اب ناظرین اکرام آپ ذرا غور کریں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم کمانڈر، ایک عظیم سپہ سالار، جن کی جنگی حکمت عملی ایسی تھی کہ دشمن کے حملے سے پہلے ہی، یعنی دشمن اپنی ابھی منصوبہ بندیاں کر رہا ہوتا تھا تو یہ عظیم سپہ سالار جو ہیں یہ اپنی حکمت عملی سے ان کے حملے سے پہلے ہی جا کر ان پر کاری ضرب لگاتے تھے اور ان کو وہیں پر جو ہے وہ ان کا جو لشکر ہے باطل جو ہوتا تھا وہیں پر تیس نیس ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہیں میرے نبی کی شجاعت، بہادری کے چرچے، جن کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے سپہ سالار جو ہیں ان کی منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ ہیچ پڑ جاتی ہیں، وہ ناکام نظر آتی ہیں اور وہ بزدلی پر مبنی نظر آتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم فردر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔